بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز۔ ناظرین، آج پاکستان کا 74واں یوم آزادی ہے۔ پاکستان کو بنے 73 برس گزر چکے اور ان 73 برسوں میں اس ملک پاکستان میں کئی مرتبہ یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے بات کی گئی، یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے نعرے لگائے گئے اور یہ کہا گیا تمام تر مسائل کا حل اسی بات میں ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب ہونا چاہیے۔ ناظرین، عملی طور پر ملک کے اندر یہ صورتحال رہی کہ پاکستان میں 5 سے 6 قسم کے تعلیمی نظام جو ہے وہ پریکٹیکلی اس وقت بھی موجود رہے، جن میں مدرسہ سکول علیحدہ ہیں، پرائیویٹ سکول علیحدہ ہیں، سرکاری سکول علیحدہ ہیں، پھر پرائیویٹ سکول کی بھی اقسام ہیں، کم فیسوں والے، زیادہ فیسوں والے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ او لیول اور اے لیول کا نظام جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں نہیں تھی تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ نعرہ لگایا جاتا رہا کہ ملک کے مسائل کا جو حل ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب کے اندر ہے، اور جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو ملک کے اندر جو ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب کا جو نفاذ ہے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ناظرین، 14 اگست کے موقع پر جب پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہے، پوری قوم جو ہے وہ خوش ہے، آزادی کا دن منا رہی ہے، اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک انتہائی اہم خبر، انتہائی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اپریل 2021 سے یکساں جو تعلیمی نصاب ہے، ایک جیسا جو تعلیمی نصاب ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے 5 اگست 2020 کو ایک اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت جو ہے وہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام صوبوں کے جو وزراء تعلیم تھے وہ شامل ہوئے، اور اس بات کی منظوری دی گئی کہ جو ایک تعلیمی نصاب مختلف ایجوکیشنل کی محنت کے بعد جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ ملک کے اندر یکساں طور پر، مشترکہ طور پر جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے آج جو ہے وہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو یکساں تعلیمی نصاب ہے یہ اپریل 2021 سے پورے ملک میں نافذ کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک کے جو طلبہ ہیں وہ یکساں تعلیمی نصاب کے تحت جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے، چاہے وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہوں، چاہے وہ سرکاری سکول میں پڑھتے ہوں، یا پھر وہ کسی بھی مدرسے کے طالب علم ہوں۔ جو اس کا دوسرا مرحلہ رکھا گیا ہے وہ 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کا ہے، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے طلبہ جو ہے وہ اپریل 2022 سے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب کے تحت جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے، اور اپریل 2022 سے 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے یکساں تعلیمی جو نصاب ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح 9ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اپریل 2023 میں ملک بھر میں 9ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک کے جو طلبہ ہیں وہ یکساں تعلیمی نصاب کے تحت جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی منشور کے اندر یہ شامل تھی، ان کا یہ نعرہ تھا کہ وہ جب اقتدار میں آئے تو وہ ملک کے اندر یکساں تعلیمی جو نصاب ہے اس کو نافذ کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس بات کا جو ہے وہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ دو بس بات صحیح، جس کے اوپر مسلسل جو ہے وہ کوشش کرتے رہے، آخر کار جو ہے وہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد، اور ذرائع کے مطابق اس حوالے سے جب مختلف اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوتے رہے، اس میں جو ہے وہ چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، ان کے جو ادارے ہیں، ان کی جو وزارتیں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اس عمل کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور سب کے متفقہ فیصلے کے طور پہ اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا، اس بات کا عزم کیا گیا ہے کہ اپریل 2021 سے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر یکساں جو تعلیمی جو نظام ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ اچھا ناظرین، اب اس حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ یکساں تعلیمی نصاب کیسا ہوگا؟ یہ تعلیمی نصاب جو ہے وہ تیار کس نے کیا؟ تو ناظرین، اس حوالے سے جو گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو معلومات درکار ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ ان تمام ایجوکیشنلز کے نام، ان تمام ایجوکیشنلز کی جو سکلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ تیار کیا ہے
وہ وزارت تعلیم کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً باری باری جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی شامل جو ہے وہ سامنے آئیں گی. ہم اپنے ناظرین سے جو ہے وہ شیئر بھی کرتے رہیں گے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 15 نومبر تک جو ہے وہ جو تمام تر کتابوں کی جو پرنٹنگ ہے، تمام تر کتابوں کی جو تیاری ہے وہ مکمل کر لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اپریل 2021 میں اس کو پورے ملک کے اندر نافذ کر دیا جائے گا. پہلے مرحلے میں 1 سے 5ویں جماعت تک، دوسرے مرحلے میں 6 سے 8ویں جماعت تک، اور پھر تیسرے مرحلے میں 9 سے 12ویں جماعت تک. ناظرین، 1 سے 5ویں جماعت تک جو تمام مضامین ہیں وہ اردو میں پڑھائے جائیں گے، اور انگریزی کو جو ہے وہ صرف ایک زبان کے طور پہ جو ہے پڑھایا جائے گا. اور یہ بھی کہنا ہے ذرائع کا کہ تمام تر سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں، تمام تر مدارس میں جو ہے وہ ایک ہی قسم کی، ایک ہی طرز کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھائی جائیں گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یکساں نصاب کی یہ جو ماڈل کتابیں ہیں یہ 15 نومبر تک جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی. اچھا، قومی ہمانگی کے حوالے سے جب اس کام کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تو اس کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہیں اور تمام تر وزارتیں اور ادارے وہ ہر وقت جو ہے اس فیصلہ سازی کے عمل میں شامل رہے. اور اس وقت بھی جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں، تمام جو ادارے ہیں، تمام تر صوبے جو ہیں اور تمام تر جو ہیں وہ ادارے ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کا نفاذ اگلے برس جو ہے وہ کر دیا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ بھی جو معلومات ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ جو بنیادی نکات ہیں وزارت تعلیم کی دستاویزات کے مطابق ابتدائی تعلیم کا جو پہلا سال ہوگا، یعنی نرسری یا پریپ جس کو کہا جاتا ہے، ان میں 7 بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دی جائے گی، جن میں ذاتی یا معاشرتی ترقی، زبان اور خواندگی، بنیادی ریاضی یعنی بیسک میتھمیٹکس، آس پاس کے ممالک کے حوالے سے معلومات، صحت اور تخلیقی جو فنون ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے. 1 سے 5ویں جماعت تک کے جو لازمی مضامین ہوں گے ان میں اردو شامل ہے، انگریزی، اسلامیات، جنرل نالج، ریاضی، جنرل سائنس اور معاشرتی علوم. یعنی یہ وہ سبجیکٹ ہیں، یہ وہ لازمی مضامین ہیں جو تمام تر اسکولوں میں لازمی طور پر جو ہے وہ تمام بچوں کو پڑھائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے لیے 1 سے لے کے 12ویں جماعت تک جو ہے وہ اسلامیات کے مضمون کی جگہ دینی تعلیم کا جو مضمون ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے، جس میں تمام جو مذاہب ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے مذاہب کا جو بنیادی تعارف ہے اور جو تعلیمات ہیں وہ سلیبس کے اندر اور نصاب کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوں گی. اور انگریزی زبان کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مضمون کی بجائے جو ہے، سبجیکٹ کی بجائے ایک لینگویج یعنی ایک زبان کے طور پہ پڑھایا جائے گا. ناظرین، یکساں تعلیمی جو نصاب ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ ملک کے کسی بھی حصے میں رہنے والے جو بچے ہیں، چاہے وہ کسی سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی نجی اسکول میں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ کسی دینی مدرسے کے اندر بھی زیر تعلیم ہے، تو تمام جو بچے ہیں اس ملک کے ان کو جو ہے وہ ایک ہی معیار کا جو ہے وہ نصاب مہیا ہو، اور ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہو. اور اس طرح ایک قوم اور ایک نصاب کے نعرے تلے حکومت جو ہے وہ ایک نیا نظام وضع کرنے جا رہی ہے. اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے جشن آزادی کے موقع کے اوپر اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا جانا، اور پھر اس خبری کا جو یہ خوشخبری ہے اس کا آپ سے شیئر کیا جانا یقیناً اس لیے اہم ہے کہ جو آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے تعلیمی نصاب کے اوپر جو ہے وہ غور کرتی ہیں، تعلیمی نصاب کے اوپر جو ہے وہ فکر کرتی ہیں، کیونکہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے مستقبل کا جو انحصار ہے وہ تعلیمی نصاب کے اوپر ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ایک بنیادی ضرورت ہے تعلیم پاکستان کے ہر بچے کی، اگر وہ ایک ہی تعلیمی نصاب کے ذریعے جو ہے وہ پڑھ کے سامنے آئیں گے، پریکٹیکلی فیلڈ میں آئیں گے، تو ان کے اندر گزرے 70 برسوں سے جو ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے کہ فلاں بچہ جو ہے اس نے او لیول کیا ہے، فلاں اے لیول کیا ہے، فلاں میٹرک کر کے آیا ہے، فلاں بچے نے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی، فلاں بچے نے جو ہے وہ سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی، فلاں بچہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھا. اس طرح مختلف 5 یا 6 اقسام کے جو تعلیمی نصاب پاکستان میں چل رہے ہیں اس وقت، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں جو تقسیم ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یقیناً یہ اس موجودہ حکومت کا ایک بڑا کام ہے، بڑا کارنامہ ہے، جس کی جو ہے وہ تحسین کی جانی چاہیے. اور اس بات کی امید کی جانی چاہیے کہ اپریل 2021 سے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک جو یکساں تعلیمی نصاب ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا. اب اس حوالے سے میں مزید کچھ تفصیلات اگر آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ وزارت تعلیم نے جن نکات کی بنیاد پر جو یکساں تعلیمی نصاب یہ تشکیل دیا ہے، ان میں قرآن و سنت کی تعلیمات، آئین پاکستان کا تعارف، بانی پاکستان محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے افکار، قومی پالیسیاں، خواہشات اور قومی معیارات، جنس، رنگ و نسل یا مذہب کے حوالے سے رواداری،
اور تعمیری سوچ کی ترویج شامل ہیں۔ تعلیمی نظام کی بہتری کے حوالے سے پاکستان کے بین الاقوامی معاہدے جو پاکستان نے کر رکھے ہیں، خصوصاً پائیدار ترقی کے اہداف کا اصول اس کے اندر شامل ہے، اور ملک میں تعلیمی اداروں، اساتذہ اور پیشہ ورانہ تربیت میں اضافے سمیت اس بات کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ بچے کیا پڑھیں گے، بچے کیا سیکھیں گے، اور آئندہ آنے والے مستقبل میں ان کے بچوں پر جو ہے وہ اس پڑھائی کے اس نصاب کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو ناظرین، جشن آزادی کے موقع پہ پوری قوم کو یوم آزادی مبارک، پوری قوم کو جشن آزادی مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو جو ہے وہ نیا یکساں تعلیمی نصاب بھی مبارک۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لاج نیوز کی ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ اسی طرح کے مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔